سیدنا امیر معاویہ اگر اپنے اس دعوے میں مخلص تھے کہ قاتلین عثمان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ہے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے ہے، ان کو جرم اور کی رعایت سے سزا ملنی چاہیے ہے، تو خود جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ وہ کہاں گیا وہ پورا کا پورا نیریٹو جس کی بنیاد پر ایک داماد رسول کے ساتھ جنگیں لڑیں، ہزاروں لوگ شہید ہوئے؟ اب آپ کو موقع مل گیا تھا تو آپ کچھ کر لیتے۔ اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے غالباً پوری تاریخ کو کھنگال کر پہلے ایک فہرست مرتب کی ہوگی کہ جب سیدنا معاویہ نے اقتدار سنبھالا تو یہ نمایاں قاتلین اس وقت موجود تھے، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سب بالکل خلاف واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ 3 سطحوں پر تھی۔ وہ لوگ جو مختلف شہروں میں آمادہ بغاوت ہوئے یا انہوں نے اختلافات کے نتیجے میں ایک موقف اختیار کیا، جو لوگ بغاوت کرنے کے لیے جا رہے تھے ان لوگوں کی تائید انہیں حاصل تھی، تاہم وہ اپنی جگہوں پر رہے۔ جیسے اب کبھی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو ان سیاسی اختلافات میں بہت سے لوگ آپ کو قصبوں شہروں میں ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں حکومت کو تو الٹ دینا چاہیے، فلاں حکمران کو معزول کر دینا چاہیے، فلاں سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ اپنی اپنی جگہ اپنے ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ یہ پہلی سطح تھی۔ اس طرح کے لوگ ہر شہر میں موجود تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ بصرہ اس طرح کے لوگوں کا مرکز تھا، فسطاط تھا اور بعض تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو باقاعدہ بلوہ کر کے مدینہ پر حملہ آور ہو گئے، چند ہزار کی تعداد میں تھے۔ ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جا کر کیا طریقے اختیار کیے، کیسے مدینہ پر قبضہ کر لیا، مسجد نبوی کے منبر پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے خلیفہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیا، ایک بغاوت کی صورتحال پیدا کر دی، افراتفری اور بغاوت۔ ہم نے بھی بعض موقعوں پر اس طرح کے ہجوم حملہ آور ہوتے دیکھے ہیں۔ ابھی حال میں بھی ہمارے ہاں کچھ واقعات پیش آئے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مؤیدین کی بڑی تعداد بھی پیچھے ہوتی ہے اور جو لوگ بلوہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ہمت کی، سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ 25، 30، 40 لوگ جنہوں نے پھر باقاعدہ حملہ کیا، اور ان میں سے بھی جو براہ راست قاتلین تھے 4-5 لوگ ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں عام طور پر۔ ان میں سے یہ جو آخری 2 ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ سیدنا معاویہ نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو یہ سب کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے۔ اچھا، یعنی یا کسی کی تلوار کا لقمہ بن گئے یا ویسے لقمہ اجل بن گئے۔ میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کسی شخص کا دل چاہے تو وہ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائے، تبری کو اٹھا لے، سب تفصیل مل جاتی ہے اس میں۔ یہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے۔ صرف تیسرے طبقے کے لوگ باقی تھے جو مختلف جگہوں پر تھے یا دوسروں میں سے، یعنی دوسرے طبقے میں سے فرار ہو کر نکل کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے اور وہ کسی لشکر کا حصہ نہیں بنے تھے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں وقت لگا، وہ بھی ہوتا رہا، اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک آتے آتے جو ان میں ہاتھ آیا ان میں سے ایک ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے، اور صرف پہنچایا ہی نہیں گیا بلکہ ایک خصوصی جیل خانہ بنایا گیا تھا جس میں اسی طرح کے لوگوں کو پکڑ کر بند کیا جاتا تھا۔ تو صرف سیدنا معاویہ ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی بنو امیہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نمایاں لوگ تھے ان میں سے کوئی باقی نہیں تھا، تو کس کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانا تھا؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خود ہی اپنی جگہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کی واحد گواہ ان کی بیوی تھیں،
تو کیا یہ عدل کا تقاضا نہیں تھا کہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی کی عدالت میں آتے، اپنا مقدمہ قائم کرتے اور مطالبہ کرتے کہ جی ان کی بیگم کو آپ پیش کریں، وہ مجرمین کی نشاندہی کریں، اور نشاندہی کرنے کے بعد ایک پروسیس کے ذریعے اس معاملے کو گزارتے، اور گزارنے کے بعد اپنا جو ان کا گرج تھا اس کو وہ پورا کر لیتے؟ لیکن نہ قاتل نامزد کیے، نہ سیدنا عثمان کی بیگم سے رابطہ کیا، نہ سیدنا علی کی عدالت میں آئے، نہ عدلیہ کے اس حق کو ماننے پر وہ تیار ہوئے کہ بھائی ایک حکومت موجود ہے، ان کو موقع دیا جائے، ان کے سامنے قاتلوں کو پریزنٹ کیا جائے۔ کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا، اور اس کے مقابلے میں جو حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی۔ اس میں کون سی چیز ہے کہ جو غلط ہے؟ حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ عدالت لگائے، وہ گواہوں کو طلب کرے، وہ لوگوں کو کٹہرے میں لائے، یہ کوئی غلط مطالبہ ہے؟ یعنی یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، اگر کہیں کوئی ناحق قتل ہو جائے تو حکومت ہی سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ یہ جو جتنی تقریر آپ نے فرمائی ہے یہ ہم لوگ روزانہ کیوں نہیں کرتے؟ جڑا والا میں ایک حادثہ ہوا ہے، کیا کہا جاتا ہے، نہیں جا کے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون گواہ ہیں، پھر ان کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت ہی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ حکومت اگر حکومت ہے، یہ ہے ان کا استدلال، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کرتی تو ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذرا زیادہ سخت نقطہ نظر ہے، وہ ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کیا ہم نہیں کرتے روزانہ؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ منہاج القرآن میں ایک واقعہ ہوا تھا، ہم کہتے ہیں لال مسجد میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں لوگ مارے گئے تھے بہت بڑی تعداد میں۔ ان لوگوں کے معاملات پر حکومت کو تحقیق کرنی چاہیے، کوئی تحقیقی کمیشن قائم کرنا چاہیے، کوئی عدالتی کارروائی کرنی چاہیے، سب باتیں کہتے ہیں۔ اس سے زائد کیا بات ہے جو انہوں نے کہی؟ یہی کہا ہے۔ لیکن آپ صاحب اگر اتنا بڑا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کی بنیاد پہ آپ اتنا بڑا اسٹانس لے رہے ہیں کہ حکومت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر کچھ اقدامات خود بھی ہونے چاہیے تھے نا۔ مثلا سیدنا عثمان کے جو وہ رسا تھے ان سے رابطہ کیا جاتا، بیوی سے رابطہ کیا جاتا، ان سے کہا جاتا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئیں مل کے سیدنا علی کی خدمت میں جاتے ہیں، آپ بتائیے، آپ تو وہاں موجود تھیں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا، بندے متعین کرتے ہیں۔ ایک ویک سا مطالبہ آپ رکھنے کے بعد اتنے بڑے بڑے اقدامات اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ یعنی آئندہ ہم بھی یہی کیا کریں کہ بجائے خود عدالت لگا کے بیٹھ جایا کریں، جا کے خود گواہ تلاش کریں، خود لوگوں سے رابطے کریں، جڑاں والے میں بھی جائیں، منہاج القرآن کے معاملات پہ بھی میں آپ مداخلت کریں، صوبوں کے عمال مداخلت کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہے؟ یا یہ صحیح طریقہ ہے کہ جو نظم قائم ہو گیا ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نظم سنبھال چکے ہیں تو اسی سے کہا جائے کہ وہ یہ کام کرے؟ یعنی یہ تو بالکل قانون کے اندر رہ کر ایک مطالبہ ہے، جو ایک عمومی قانون ہے، امن کا قانون، اس میں رہ کے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات آگے بڑھ کے یہ کہیے کہ انہیں حکومت تسلیم کر لینی چاہیے تھی، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ حکومت ہو، تسلیم کریں نہ کریں، مطالبہ تو حکومت ہی سے کرنا چاہیے۔ حکومت کا کام ہے وہ اس کے لیے گواہ طلب کرے، وہ اس کے لیے عدالت لگائے، وہ اس کے لیے کوئی کمیشن بنائے، وہ ان لوگوں سے مواخذہ کرے یا ان لوگوں سے تفتیش کرے، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو انہوں نے بالکل درست قانون کے مطابق مطالبہ کیا۔ جو بات کہی جا سکتی ہے وہی پہلی بات ہے کہ انہوں نے حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک تھوڑا سا نازک پہلو، یہ جتنی تنقیدات میرے سامنے آئیں اس میں جو ایک لکھا ہوا بھی پہلو موجود ہے اور مخفی پہلو بھی موجود ہے، جو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، جو تاثر قائم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ قاتلین عثمان کا اصلاً نہیں تھا، ایک بہانہ مل گیا یا ایک عذر مل گیا جس کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے اقدامات کر دیے گئے، اور آگے پھر جو کچھ ہوا، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ جی آپ نے مثال طور پہ مطالبہ کیا، آپ کے دل میں بڑا درد تھا سیدنا عثمان کے قاتلین کو کٹہرے میں لانے کا، انصاف کی تلاش کے لیے آپ نے مثلا کوئی ان کے ورثاء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ جو اقدامات پے در پہ آگے ہوتے چلے گئے، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، اس میں خون بہانے سے بھی انکار نہ کیا گیا، تو لوگوں کے دل میں یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے اصلاً یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جی ہمیں اقتدار منتقل ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک موقع مل گیا، ایک بہانہ مل گیا، اس کی بنیاد پر جتنی اقدامات کیے جا سکتے تھے وہ اقدامات کیے گئے۔ جب اس طرح کے معاملات سیاسی یا معاشرتی سطح پر ہوتے ہیں تو ان میں اقدامات کو دیکھنے کے دو حساب یہ ہیں، حسن ظن سے دیکھا جائے، بدظنی سے دیکھا جائے، تو دونوں جانب
حسن زن سے بھی دیکھ لیجئے اور بدزنی سے بھی دیکھ لیجئے۔ حسن زن کے تقاضے سے ہم سیدنا علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے یہ سمجھا مسلمانوں کا نظم درہم برہم ہے، ایک خلیفہ یا حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ لوگ بلوا کر کے آئے ہیں، انہوں نے مدینے پر قبضہ کیے رکھا ہے، اگر لوگوں کو بے سر چھوڑ دیا گیا تو اس سے انارکی پیدا ہوگی۔ اس وقت یہ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اعتماد کریں گے تو مجھے آگے بڑھ کر حکومت کا نظم سنبھال لینا چاہیے۔ حسن زن کے پہلو سے دیکھا جائے یہ بڑی معقول بات نظر آتی ہے، یعنی ایک بغاوت ہو گئی ہے، اس بغاوت میں یہ ہم جانتے ہیں کہ کئی دن تک مدینے میں لوگوں کے لیے مسجد میں جانا ناممکن ہو گیا۔ جو لوگ بغاوت کر کے آئے ہوئے تھے انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ سیدنا عثمان محاصرے میں رہے کئی دن تک، ان تک پانی پہنچانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں ایک بڑا حادثہ ہوا، ان کی تدفین بھی ایک مسئلہ بن گئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد سیدنا علی نے اگر یہ محسوس کیا کہ ایسے موقعوں پہ حکومت سنبھال لینی چاہیے، اگر یہ اس وقت میری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ میرے تحت آ جائیں گے تو معاملات کو ہم درست کر لیں گے، نیک نیتی کے ساتھ یہ محسوس کیا۔ یہ زاویہ ہے، ایک دوسرا زاویہ بھی ہے کہ پہلے سے بیتاب بیٹھے تھے، ان لوگوں کو ابھارنے کا معاملہ بھی انہوں نے کیا، انہی کے گھر میں محمد بن ابو بکر نے پرورش پائی ہے، ایک لحاظ سے وہ ان کا بیٹا ہی تھا، یعنی وہ صاحبزادے تو سیدنا صدیق کے ہیں، لیکن فوراً ہی بعد ابھی شاید 1-2 سال کے تھے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہت چھوٹی عمر میں وہ سیدنا علی کے گھر میں آ گئے، کیونکہ سیدنا صدیق کی اہلیہ نے سیدنا علی سے شادی کر لی تھی، تو انہی کے یہاں پرورش ہوئی، وہی سب سے آگے تھا اس ساری بغاوت میں۔ یہ ساری کی ساری اسکیم بنائی اس مقصد کے لیے کی گئی کہ بنو امیہ کے ایک حکمران موجود ہیں، ان کا خاتمہ ہو، اور میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرے لیے بھی اقتدار کا راستہ نکلے، تو کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ چیزوں کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ ہے۔ اسی طرح ادھر آ جائیے، حسن زن کے پہلو سے یہ ہے کہ بڑا نازک حادثہ ہوا ہے، سیدنا عثمان بڑی شخصیت ہیں، وہ مسلمانوں کے حکمران تھے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، وہ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہی نہیں دیکھ رہے، ہزاروں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کے ہاتھ کی بیعت قبول کر لی ہے اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں، یعنی بلوا کرنے والے لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے انہی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ان کی بیعت قبول نہ کریں، ان کو قانون کے حوالے کریں۔ یہ حسن زن سے دیکھنے کا طریقہ ہے، اور بدزنی سے دیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا۔ تو ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کو ہمیشہ حسن زن کے پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ تو میں دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن زن سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک سیدنا علی نے بھی دیانتداری کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے اپنی طرف سے ایک تدبیر کو صحیح سمجھ کے اقدام کیا، اور سیدنا معاویہ نے بھی اس خیال سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں کا حکمران شہید کر دیا جائے، مرکز میں اتنے بڑے پیمانے پہ بغاوت ہو، اور وہی لوگ جو قتل میں آگے ہیں وہ دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں آگے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو زاویے ہیں نا دیکھنے کے، تو دونوں کو اگر آپ حسن زن سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا، بدزنی سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا۔ اس میں ہر شخص کا انتخاب ہے، میں نے اپنا انتخاب بتا دیا، میں تو دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن زن ہی سے دیکھتا ہوں۔ تو بہت ہی خوب، بڑے ہی یہ فکر آمیز نقطہ تھا جو آخر میں آپ نے پیش کیا۔